भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पैदा होने वाली मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। भारतीय गैर जिम्मेदाराना इकदाम का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए जाने वाले भारतीय नाकाबिले अमल आबी इकदाम के जवाब देने का भी जायजा लेगी। कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारतीय इकदाम का जवाब दिया जाएगा। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में आबी दहशतगर्दी। भारत का पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद तर्जमान वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के वीज़े ख़त्म करने का भी ऐलान। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का फैसला। भारत का बागा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का भी ऐलान। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। भारत का पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को 7 दिन में वापस पाकिस्तान जाना होगा। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का फैसला। भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अताशी वापस बुलाएगा। भारतीय हाई कमीशन में सफारती अमले की तादाद को 55 से कम करके 30 तक लाया जाएगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के पीछे छुपे भारतीय मुहर्रकात आया हो गए। भारत की आबी जारियत खुलकर सामने आ गई। हिंदुस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के 24 घंटे के अंदर सिंतास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। हिंदुस्तान किसी भी तरह कानूनी तौर पर सिंतास मुआहिदे को एक तरफा ख़त्म नहीं कर सकता। मज़मूम हरकत 1960 के सिंतास मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी है। सिंतास मुआहिदे की शिक नंबर 12/4 के तहत मुआहिदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक न हो। आलमी कानून के मुताबिक ऊपर वाला मुल्क नीचे वाले मुल्क के पानी को नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंतास मुआहिदा तय पाया था। मुआहिदे के ज़ामिन में आलमी बैंक भी शामिल है। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानत शुदा मुआहिदा है। सिंतास मुआहिदे की शिकों की किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मुआहिदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीक़ाकार दर्ज है। भारत क्या कर सकता है और क्या नहीं, सब कुछ वजाहत के साथ दर्ज है। पाकिस्तान भी इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत कई साल से सिंतास मुआहिदे को ख़त्म करने की कोशिश में था। भारत हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को अपनी पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। जवाब कम नहीं देंगे, लेकिन उससे मेजर जवाब होगा और मेजर एक्शन होगा। जो जितना वो करेंगे उतना हम भी करेंगे। नॉन किनेटिक जो है उन्होंने आज अनाउंस किया है। अगर दूसरा का जो किनेटिक आप फरमा रही हैं, खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने कहा तो उसकी भी भरपूर हमारी बहादुर मुसल्लह फौज जो है वो तैयारी है। और हम एक न्यूक्लियर और मिसाइल कंट्री हैं। अल्लाह के फजल करम से किसी को मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई करेगा तो उसको फिर उसी तरह उसका जवाब जो है वो भी तुर्की में तुर्की दिया जाएगा। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। पाकिस्तान भारत को भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। इंडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, भारत को तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। भारत के पास अगर शवाहिद हैं तो पेश करें। कौमी सलामती कमेटी में फैसले होंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने एक्शन लिया तो हमारी तैयारी है। भारत के ऐलानात में गैर संजीदगी नजर आती है।
بھارت کی سفارتی جارحیت پر دفتر خارجہ میں مشاورت، پاکستان کی جانب سے سفارتی جارحیت کا اسی زبان میں جواب دینے کا فیصلہ متوقع، بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مزید نچلی سطح پر لایا جائے گا، بھارتی دفاعی، ایئر اور نیول اتاشیوں اور سپورٹنگ اسٹاف کو واپس بھیجنے کا امکان، بھارتی ڈیفنس، ایئر اور نیول اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا جائے گا، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کو واپس بھجوانے پر غور، وزارت خارجہ اعلیٰ سطح قیادت کی ہدایت کے بعد فیصلوں کا اعلان کرے گی۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، پانی کو ہتھیار بنانا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت پاکستان پر الزامات لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ بھارت میں ہونے والے حملے کی مذمت ہم نے بھی کی ہے، سینیٹر شری رحمان کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ سینیٹر فیصل بورڈا نے کہا ہے کہ بھارت نے اگر کوئی حرکت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا، بھارت بوکھلا گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بھارت نے ہمیشہ بھونڈا پروپیگنڈا کیا، اس بار ایکسپوز بھی ہو گیا، بھارتی میڈیا نے اپنی 8 لاکھ افواج کو ناکام قرار دے دیا۔ سینئر تجزیہ کار کامران شاہد نے کہا کہ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بھارت اندرونی خلفشات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، بھارت نے حملے کا الزام لگایا لیکن کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ نریندر مودی کا ایجنڈا پاکستان مخالف ایجنڈا ہے، دفاعی تجزیہ کار بابر علاؤالدین نے کہا ہے کہ بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سنتاس معاہدہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا۔ نریندر مودی، راج ناتھ سنگھ فاشزم، انتہا پسندی کے پیروکار ہیں، بھارت کے اقدامات سے پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پہلگام مقبوضہ کشمیر میں 27 سیاحوں کی ہلاکت، راہل گاندھی کا مودی حکومت سے پہلگام میں سیکیورٹی کے ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ، نریندر مودی کشمیر میں امن کی بحالی کے بلند و بانگ دعووں کے بجائے کام کریں، راہل گاندھی مودی سرکار پر برس پڑے، پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس، ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش ہے، مرنے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کرتے ہیں، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکی صدر کا پہلگام واقعے کے بعد نریندر مودی کو فون، ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر ہونے والے حملے کی مذمت، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے بھارت کو مکمل حمایت کی یقین دہانی، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا متاثرین کے ساتھ تعزیت کا اظہار، چین کی مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے پہلگام حملے کی مذمت، متاثرین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں، چینی وزارت خارجہ کا بیان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی حملے کی شدید مذمت، دہشت گردانہ حملوں کے متاثرین سے اظہار افسوس، اماراتی وزارت خارجہ کا متاثرین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈے پر مبنی کھیل ایک بار پھر بے نقاب، بغیر ثبوت پاکستان پر الزام لگاؤ، سچ چھپاؤ اور اپنی عوام کو بیوقوف بناؤ۔ بھارتی میڈیا کا ایک ہی وتیرہ، ہندوستان ٹائمز کے مطابق پہلگام حملہ 3 بجے ہوا، را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے 3:05 پر پاکستان پر الزام لگا دیا، واقعے کے 30 سے 60 منٹ میں بی جے پی لیڈرز جے پی نڈا اور امیت شاہ نے ٹویٹس کر دیے، واقعے کے 1 سے 3 گھنٹے بعد جعلی انٹیلیجنس رپورٹس لیک کر دی گئیں، پہلگام واقعے کے پہلے 15 منٹ میں بی جے پی سپورٹر کی جانب سے 500 بھارتی اکاؤنٹ سے ایک جیسے ٹویٹس کیے گئے، دفاعی ماہرین نے پہلگام واقعے پر سنجیدہ سوال اٹھائے۔ بھارت کے پہلگام میں مذہب کی بنیاد پر قتل کرنے کے جھوٹ کا پردہ بھی چاک، پہلگام حملے میں مقبوضہ کشمیر کا شہری عادل حسین شاہ بھی جام حق ہوا، مقتول کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی بھی نماز جنازہ میں شرکت۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن مسترد کر دیا، کشمیری عوام مودی سرکار کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی، امیت شاہ مرد آباد، نریندر مودی مرد آباد کے نعرے،
مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بھارتی میڈیا کا روایتی پروپیگنڈا بھی رد کر دیا۔ کشمیری نوجوان گودی میڈیا ہائے ہائے کے نعرے بلند کرتے رہے۔ بھارتی میڈیا نمائندوں کو کشمیری عوام کے سامنے ہزیمت کا سامنا۔ سری نگر کے رہائشی نے کہا ہے کہ پہلگام حملہ سیکیورٹی کی ناکامی اور پرامن کشمیریوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج کہاں ہے؟ امت شاہ مسلمانوں کے خلاف بیانات کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کے فالس فلیگ آپریشن پر یک زبان۔ پہلگام حملے پر بھارت کو اپنی ناکامیوں کو دیکھنا چاہیے۔ بھارت اپنی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر نہ لگائے۔ JGI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آئینہ دکھا دیا۔ پہلگام واقعہ بھارت کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے ایسے ڈرامے رچاتا ہے۔ سفارتی دوروں پر فالس فلیگ آپریشن بھارت کا پرانا وتیرہ ہے۔ واقعہ شروع ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا۔ بھارتی حکومت اور ایجنسیوں کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی۔ صدر مسلم نور نواز شریف کا فوری پاکستان واپس آنے کا فیصلہ۔ سابق وزیر اعظم لندن کا دورہ مختصر کر کے آج شام 7:30 بجے پاکستان پہنچیں گے۔ نواز شریف نے ہنگامی طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو 25 اپریل کو اہم معاملے پر بریفنگ کے لیے لاہور بلا لیا۔ نواز شریف مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے بھی اہم ملاقاتیں کریں گے۔ لائن آف کنٹرول پر دراندازی پر بھارت کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ LOC پر 2 مبینہ دراندازیوں کو ہلاک کرنے کا بھارتی دعویٰ جھوٹا نکلا۔ بھارتی دعویٰ من گھڑت بیانیے کو پھیلانے کی دانستہ کوشش ہے۔ وقت کے تسلسل زمینی حقائق تصویری شہادتوں میں سنگین تضادات۔ دونوں دراندازوں کی شناخت مقامی افراد کے طور پر ہوئی۔ ملک فاروق اور محمد دین گاؤں سجیور کے پرامن شہری تھے۔ دونوں افراد کے لواحقین نے 22 اپریل کو لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ گمشدگی ثابت کرتی ہے کہ یہ کسی ممکنہ دراندازی سے پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ بھارتی افواج نے بے دردی سے قتل کر کے فالس فلیگ آپریشن کا رنگ دیا۔ دونوں بزرگوں کو بھارتی فوج نے شہید کیا۔ کینالز کے معاملے پر سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج اور دھرنے۔ خیرپور میں ببرلو بائی پاس میں وکلا کا 6 روز بھی دھرنا۔ سندھ اور پنجاب کے درمیان زمینی راستہ بند۔ متعدد مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ سانگڑ میں وکلا کا 3 روز بھی عدالتوں کا بائیکاٹ۔ منجمڑوں میں اور پاور ہاؤس کے مقام پر دھرنا۔ پنجاب سے آنے والی ٹریفک بند ہونے کے باعث مسافر پریشان۔ نڈیروں میں بھی احتجاجی مظاہرے۔ طلبہ کی ریلی۔ متنازع کینالز پروجیکٹ کے خلاف نعرے بازی۔ کراچی میں نئی نہروں کی تعمیر کے خلاف وکلا سراپا احتجاج۔ وکلا کی سندھ ہائی کورٹ میں کورٹ روم کے باہر نعرے بازی۔ وکلا نے کورٹ روم سے سائلین کو بھی باہر نکال دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس اور دیگر ججز نے عدالتی امور معطل کرنے سے انکار کر دیا۔ ترکیہ کے مختلف شہروں میں شدید زلزلہ۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر اور مرکز استنبول کے 80 کلومیٹر دور تھا۔ لوگوں میں خوف و ہراس، گھروں سے باہر نکل آئے۔ ترک میڈیا کے مطابق کسی قسم کے جانی و مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ ترک صدر طیب اردوان کا شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا، ہم پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یونان، بلغاریہ اور رومانیہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ مسلون کے علاقے UC موبی میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور لیویز ٹیم پر فائرنگ، 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے علاقوں میں سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلون میں انسداد پولیو مہم کی ٹیم پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ لیویز اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کو کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس قسم کے واقعات ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم میں کوئی کمی نہیں لا سکتے۔ عوام مایوس نہ ہوں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر ان کا مستقبل محفوظ بنائیں۔